نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صحیح بخاری کر رہے ہیں، ہم کتاب الوضو پر ہیں اور حدیث نمبر 157 پر ہیں، ٹھیک ہے۔ باب الوضوء مرتن مرتن، باب اس بارے میں کہ وضو کے ہر وضو کو ایک ایک بار دھونا بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صرف ایک ایک بار وضو کے اعضاء کو دھویا ہے۔ تو اس حدیث کو پڑھتے ہیں۔ حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس قال تودع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن مرتن۔ اس کا حدیث کا ترجمہ ہے، ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، ان سے سفیان نے زید بن اسلم کے واسطے سے بیان کیا، وہ عطاء بن یسار سے، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں ہر وضو کو ایک ایک مرتبہ دھویا۔ تو حدیث سمپل ہے اور مقصد باب کا یہی ہے، صرف امام بخاری ہمیں صرف بتانا چاہ رہے ہیں کہ وضو کے اعضاء کو ایک ایک بار بھی دھونا جائز ہے۔ اب اس کے ہم مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ جب ایک ایک بار دھونے سے کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، وضو جو ہے، وضو کے اعضاء میں جو ضروری چیز ہے وہ کیا ہے کہ انسان جب وضو کے اعضاء کو پوری طرح سے گیلا ہونا لازم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ آدھا ہاتھ، اگر ہاتھ دھو رہے ہیں تو آدھا ہاتھ خشک رہ گیا، اگر چہرہ دھو رہے ہیں تو کہیں کہیں سے چہرے کو پانی پہنچا ہی نہیں، یا اس طرح سے اگر ہم کرتے ہیں تو پھر وضو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ وضو کے ہونے کے لیے، قابل قبول ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہر وضو تک پانی پہنچے۔ تو اب اگر ایک دفعہ انسان ایک دفعہ میں اتنے آرام سے کر سکتا ہے کہ ہر وضو کا جو بھی وضو ہے اس پر پانی پہنچ چکا، وہ تر ہو گیا پانی سے، تو پھر وہ وضو بھی قابل قبول ہے اور صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر انسان جو ہے، دیکھیں، انسان وضو کے لیے خوشی سے کرتا ہے، وضو عبادت سمجھ کر کرتا ہے، اللہ کی رضا، اللہ سے اجر و ثواب کی امید سے کرتا ہے، تو پھر وضو کا جو بھی ثواب ہے، اجر و ثواب ہے، وہ کم نہیں ہوتا اگر انسان نے اپنے ہر وضو کو گیلا کر لیا صحیح طرح سے۔ کیونکہ مقصد یہ ہے کہ وضو جب کیا جائے تو جن اعضاء کو ہمیں دھونا ہے ان کو گیلا کرنا ضروری ہے۔ تو اگر انسان اتنی مہارت سے کر لیتا ہے کہ ایک بار میں بھی وہ کر سکتا ہے تو بھی جائز ہے اور صحیح ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آج بھی بہت سی جگہوں پر پانی کی کمی ہوتی ہے، لیکن ہم جہاں ہوتے ہیں وہاں پانی کی کمی کا مسئلہ ہم نہیں سوچتے، تو ہم کبھی اس طرح سے نہیں سوچتے، لیکن انسان کو ہمارا دین ہر طرح کے حالات کے لیے ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک طرح سے وسعت ہے دین میں کہ انسان تنگی میں بھی ہو یا انسان کے پاس فراوانی ہو پانی کی، لیکن اچھی طرح سے وضو کر کے اپنے اجر و ثواب کو حاصل کر سکتا ہے اور اپنی عبادات کو کر سکتا ہے، پھر یہ وضو بھی صحیح ہے۔ اس میں کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وضو افضل نہیں ہے یا وہ وضو افضل ہے جس نے 3 بار کیا، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھتا ہے، انسان کی نیتیں دیکھتا ہے۔ اب ایک انسان کے پاس پانی کی کمی ہے تو وہ اگر ایک ایک بار میں صحیح پورا وضو کرتا ہے تو اس کے اجر و ثواب میں کمی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اجر و ثواب بڑھانے کا لیے کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ زیادہ اہتمام کرتا ہے، زیادہ اس کی نیت اخلاص ہے، اللہ کی عبادت کی طرف دھیان ہے، تو ان چیزوں سے اجر بڑھتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کہیں رخصت دیتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رخصت دیتے ہیں کہ ایک ایک بار دھونے سے بھی اگر وضو پورا ہو جاتا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں، پھر ایک بار والے کو کم ثواب ملے گا اور 3 بار والے کو زیادہ ثواب ملے گا،
کیونکہ یہ جب اللہ کی رخصتیں ہوتی ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاں نرمی ہوتی ہے احکامات میں، تو اس سے انسان ان کو فالو کرتا ہے، تو اس سے انسان کے اجر و ثواب میں کمی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ ہم مثال ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں، جیسے ہم قصر نماز پڑھتے ہیں یا ہم فل نماز پڑھتے ہیں سفر میں، ٹھیک ہے، یا ایک انسان بیمار ہے تو بیٹھ کے پڑھتا ہے، یا بیماری کے عذر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے کیونکہ وہ کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ان چیزوں سے رخصتوں سے اجر ثواب کم ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بات واضح ہوگی۔ اب ہم دوسری حدیث پر چلتے ہیں۔ اب دوسرا باب امام بخاری نے باندھا ہے، باب الوضوء مرتین، وضو باب اس بارے میں کہ وضو کے ہر وضو کو دو بار دھونا بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں یہ طریقہ بھی تھا کہ آپ نے دو بار کر کے دکھایا، یا آپ نے دو بار کیا وضو کے اعضاء کو دو بار دھویا۔ حدثنا حسین بن عیسیٰ قال حدثنا یونس بن محمد قال حدثنا فلیح بن سلیمان عن عبد اللہ بن ابی بکر عن عمر بن حزم عن عباد بن تمیم عن عبد اللہ بن زید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تودع مرتین۔ تو اس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں۔ ہم سے حسین ابن عیسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے ہم سے یونس بن محمد سے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے فلیح بن سلیمان نے عبداللہ بن ابی بکر بن محمد ابن عمر بن حزم کے واسطے سے بیان کیا، وہ عباد ابن تمیم سے نقل کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے اعضاء کو دو بار دھویا۔ یہاں پر جو راوی ہیں وہ ہے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ، تو ان کو یہ وہ صحابی ہیں کہ ان کو خواب میں جب اذان کا پتہ نہیں تھا شروع میں، تو خواب میں ان کو اذان کے الفاظ آئے تھے، اور وہ یہ پہلے صحابی تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ان کو یہ اذان کے الفاظ بتائے کہ یا رسول اللہ مجھے یہ خواب آیا ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ اور صحابہ کرام کو بھی یہی خواب آیا اور انہوں نے بھی آ کر بتایا تھا۔ تو پھر اسی وجہ سے جو آج ہم اذان کے آواز سنتے ہیں، اذان کے الفاظ سنتے ہیں، تو یہ اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ صحابہ کرام کو یہ فضیلت دی کہ ان کو خواب میں اذان کے الفاظ بتا دیے تھے، اور یہ جو تھے بدر میں بھی شامل ہوئے تھے، تو بدری صحابی تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بدر میں جو لوگ شامل ہوئے تھے جنگ بدر میں، ان کو ایک خاص مقام ہے، بدری صحابی کہتے ہیں ان کو، اور ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ بدری صحابی تھے، اور 32 ہجری میں ان کا وفات ہوا ہے، 32 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو اب یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بار بھی دھویا ہے وضو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور دو بار اپنے اعضاء کو دھوئے۔ تو ہمیں اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح ایک بار کرنا جائز ہے، اسی طرح دو بار کرنا بھی جائز ہے۔ اور دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب ہم 2 بار ایک وضو کو کریں تو پھر اب سارے کو 2 بار ہی ضروری ہے۔ وضو میں انسان ایک وضو کو ایک بار دھو کر دوسرے کو 2 بار دھو لے، یا کسی ایک کو 3 بار دھو لے تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ اصل مقصد وضو میں کیا ہے کہ انسان کے وضو جو ہے، جو بھی اعضاء ہیں وضو کے، وہ گیلے ہوں، ضرور وہ ان کا گیلا ہونا لازمی ہے کہ ان تک پانی پہنچ جائے، تو پھر وہ وضو بھی صحیح اور قابل قبول ہے، اور انشاءاللہ اجر و ثواب اس کا بھی ہے۔ انسان کو اپنی وہی نیت کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے یعنی خوشی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ انسان اس کو عبادت سمجھ کر کرے وضو کو، تو انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب اس کے لیے کمی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ پھر اگلا باب ہے باب الوضوء ثلاثاً، کہ وضو کے اعضاء کو 3 بار دھونے کے بارے میں باب ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہاں پر حدیث لائے ہیں امام بخاری، حدثنا عبد العزیز ابن عبد اللہ الأویسی قال حدثني ابراہیم بن سعد عن ابن شہاب عن عطاء بن یزید اخبرہ ان حمران مولى عثمان اخبرہ انہ رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 مرار إلى الكفين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تودع نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تو یہ حدیث کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں۔ ہم سے عبد العزیز بن عبداللہ الاویسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، وہ ابن شہاب سے نقل کرتے ہیں، انہیں عطا بن یزید نے خبر دی، انہیں حمران حضرت عثمان کے مولا نے خبر دی۔ مولا جو ہے وہ آزاد کردہ غلام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو شخص کسی غلام کو آزاد کرتا ہے تو وہ غلام اس کا مولا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مولا نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے حمران سے پانی کا برتن مانگا، اس کو لے کر پہلے اپنی ہتھیلیوں پر 3 مرتبہ پانی ڈالا، پھر انہیں دھویا، یعنی ہتھیلیوں کو پانی کے اندر نہیں ڈبویا، پانی کے برتن میں نہیں ڈالا، بلکہ پہلے ہتھیلیوں کے اوپر پانی ڈالا برتن سے ہی اور ان کو دھویا۔ اور مقصد کیا تھا کہ انسان کے ہاتھ گندے ہو سکتے ہیں، تو وضو کے پانی میں اگر ہم اسی گندے ہاتھوں کو ڈال دیں گے وضو کرنے کے لیے تو پھر وہ پانی میں کوئی نجاست آ سکتی ہے، گندگی آ سکتی ہے، اس لیے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کو دھویا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اپنا داہنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور پانی لے کر کلی کی اور ناک صاف کی، پھر 3 بار اپنا چہرہ دھویا اور کوہنیوں تک 3 بار دونوں ہاتھ دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر پانی لے کر ٹخنوں تک 3 مرتبہ اپنے دونوں پاؤں دھوئے، پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص میری طرح ایسا وضو کرے پھر 2 رکعت پڑھے جس میں وہ اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہاں پر اس حدیث میں کافی چیزیں وضو کے بارے میں ہے، سوائے کچھ چیزوں کے، اگر کچھ چیزیں اس میں مس ہے، اگر وہ چیزیں آ جائے تو وضو کا مکمل طریقہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن امام بخاری کے حدیث جو کہ بہت سخت ان کی کنڈیشنز ہوتی تھی، تو ان کی کتاب میں وہی حدیث وہ لائے ہیں جو کہ ان کی شرائط پر پوری اترتی تھی، اس وجہ سے کوئی ایک حدیث ہمیں ایسی نہیں ملتی جس میں پورا وضو کا طریقہ مکمل طور پر ہو۔ ویسے بھی احادیث صحابہ کرام جب بیان کرتے تھے تو وہ جس نے جو بات دیکھی وہ اس کو اسی طرح سے بیان کر دیتا تھا، اور پھر ظاہر ہے کہ بیان کرنے والے کی طریقہ بھی ہوتا تھا، کوئی وضاحت کرتا تھا ایک چیز کی، کوئی وضاحت نہیں کرتا تھا۔ جیسے اس حدیث میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضاحت نہیں فرمائی کہ کس طرح سے چہرے پر پانی، چہرے کو دھویا، کس طرح سے سر کا مسح کیا، ان چیزوں کی وضاحت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہم وضو کی کتاب مکمل کریں گے تو میں ایک کلاس صرف وضو کے مکمل طریقے کے لیے انشاءاللہ جو بھی احادیث کی ہمیں ضرورت ہوگی وہ لے کے بالکل سارے احکامات وضو کے بارے میں ہم جو ہے ایک دفعہ میں ایک کلاس میں کریں گے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
وضو کا جو طریقہ ہے سنت کا وہ ہمیں پوری طرح سے ایک نشست میں ایک کلاس میں ہمارے سامنے آ جائے انشاءاللہ۔ تو ہم حدیث کے باقی چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جو مولا تھے یعنی کہ آزاد کردہ غلام تھے، تو انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کا عمل بتایا ہے۔ تو جو اس سے ہمیں یہ فائدہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سے جو غلام تھے ان کو ان کے آقاؤں نے اسلام کی تربیت بھی دی، تعلیم بھی سکھائی اور ان کو آزاد کیا، اور وہ بھی بڑے علماء بنے، ٹھیک ہے۔ بہت سے علماء جو ہے وہ آزاد کردہ غلام بھی تھے، بہت سے محدثین جیسے حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے ان کے جو آزاد کردہ غلام تھے ان سے بھی کئی احادیث موجود ہیں۔ اچھا، تو دوسری بات یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں صرف حدیث اپنے طرح سے بتایا نہیں زبان سے، بلکہ کر کے دکھایا۔ تو یہ علم سکھانے کا ایک بہترین طریقہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے شاگردوں کو ایک کام کر کے دکھائے، تو اس سے انسان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ہمیں حکمت پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے طریقہ پورا کر کے پھر بتایا، اور پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے وضو کیا۔ تو جب صحابی اس طرح سے کہتے ہیں کوئی بات بتا کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے یہ کام کیا، تو پھر وہ حدیث مرفوع ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ثابت ہوتا ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ اس کا وہی مقام ہوتا ہے کہ جس پر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یا آپ کا قول سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک اور فائدہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم ایک چیز کو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے پہلے بتایا کہ ہاتھوں کو پہلے دھویا، تو گویا کہ اس کی میں وضاحت کر دی میں نے کہ برتن میں اگر پانی بھر کے انسان دھوتا ہے تو ہتھیلیوں کو پہلے پانی ڈال کر اس کو دھوئے، سیدھے برتن میں ان ہتھیلیوں کو نہ ڈالے، پھر سیدھے ہاتھ سے چلو بھرا اور اس سے پھر مدا واستنشرا، یعنی کہ کلی کی اور ناک صاف کی۔ تو اس کی بھی وضاحت نہیں ہے یہاں پر، جو انشاءاللہ اس کی حدیث آئے گی جس میں ہمیں اس کی وضاحت ملے گی، ٹھیک ہے، کہ کس طرح سے چلو بھر کے ایک ہی چلو سے منہ میں پانی ڈالا، پھر ناک میں پانی ڈالا، پھر ناک کو صاف کیا، پھر کلی کا منہ میں جو پانی بھرا ہوا تھا اس کو خوب منہ میں ہلا کر اس کو باہر پھینک دیا۔ تو یہ انشاءاللہ ہم اس کو ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ثابت تھا کہ آپ ایسے ناک میں پانی چڑھاتے تھے۔ پھر ثم غسل وجہہ ثلاثا، اور چہرے کو بھی کس طرح سے دھویا، تو اس کی وضاحت بھی آئے گی انشاءاللہ۔ ایک چیز کی وضاحت انشاءاللہ ہم جب حدیث کے پورا طریقہ پڑھیں گے وضو کا، تو اس میں انشاءاللہ وہ سب آ جائیں گی۔ پھر یدیہ الی المرفقین، تو کوہنیوں سمیت ہاتھ دھوئے۔ ہاتھ اگر دھوئے تو الی المرفق، تو کوہنیوں تک کے بجائے ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ کوہنیوں سمیت دھوئے، کیونکہ کوہنیاں جو ہوتی ہیں وہ ہاتھ کا حصہ ہی ہوتا ہے، اس وجہ سے الا کا ترجمہ اس طرح کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ثلاث مرارن، 3 بار انہوں نے ہاتھ دھوئے۔ ثم مسح برأسہ، اب سر پر مسح کے بارے میں وضاحت نہیں ہے، لیکن سر پر مسح جو ہے وہ ایک ہی بار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور مسح کا طریقہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بعد میں۔ ثم غسل رجلیہ ثلاث مرار، پھر اپنے دونوں پیر دھوئے 3 بار، الی الکعبین، اپنے ٹخنوں تک اور ٹخنوں سمیت، اس میں بھی الا کا مطلب ٹخنوں سمیت ہے، ٹھیک ہے، تو یہ الا اس لیے کہ ٹخنے بھی پیر کا حصہ ہوتے ہیں اس لیے۔ تو ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تودع، تو یہ طریقہ بتانے کے بعد انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو وضو کرے نحو وضو کی ہذا، میرے اس وضو کی طرح،
ثم صلی پھر نماز پڑھے رکعتین 2 رکعت نماز پڑھے لا یحدث فیہما نفسہ. اس حدیث میں جو ہے 2 رکعت جو ہے وہ تحیۃ الوضو کی ہے، ٹھیک ہے. تو تحیۃ الوضو کی نماز پڑھے، وضو کرنے کے بعد انسان لا یحدث فیہما نفسہ، اور اس نماز کے دوران انسان اپنے آپ سے کوئی باتیں نہ کرے، یعنی اپنے دل میں اس کے کوئی ایسی باتیں نہ چل رہی ہو، انسان اپنی سوچوں میں نہ ڈوبا ہوا ہو، ٹھیک ہے. تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اگر اس طرح سے انسان کرتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اچھا، اب نفس کے اندر بات نہ کرنے سے انسان، دیکھیں شیطان جو ہے ہمیں بہت اکساتا ہے. جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ وسوسے ڈالتا ہے اور وہ باتیں یاد دلاتا ہے جو کہ ہم بھولی ہوئی باتیں بھی وہ ہمیں یاد دلاتا ہے. تو انسان کے لیے عام طور پر بہت مشکل ہوتا ہے کہ کوئی خیال آئے ہی نہ دل میں، ٹھیک ہے. لیکن جب شیطان کے یہ وسوسے انسان کے دل میں آتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کی اب نماز کے اجر و ثواب میں کمی ہو گئی، ٹھیک ہے. کیونکہ شیطان یہ کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، مگر انسان کا کام کیا ہے کہ اس سے اللہ کی پناہ مانگتا رہے اور اپنا دھیان فوراً سے جو بھی خیال آئے اس کو جھٹکتا رہے اور اپنا دھیان نماز کی طرف کرتا رہے، اور اس خیال کے اندر اپنے آپ کو پوری طرح سے مصروف نہ کر لے تو انشاءاللہ اس کے اجر و ثواب میں کمی نہیں آئے گی. تو پھر اس ایسے نماز پڑھنے سے انسان جب اللہ کی طرف دھیان رکھ کے نماز پڑھے گا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اب دیکھیں کہ یہ حدیث یہاں نفلی نماز کے لیے یعنی کہ تحیۃ الوضو کے لیے، لیکن صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے اور صحیح امام بخاری بھی اگلی حدیث لائے ہیں، تو اس میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کی یہ جو معافی ہے یہ وضو کے بعد انسان تحیۃ الوضو نہ بھی پڑھے، سیدھے فرض نماز پڑھے تب بھی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی یہ اجر و ثواب جو ہے وہ تحیۃ الوضو کے لیے بھی ہے الگ سے. جیسے اب انسان نماز کا وقت نہیں ہے، اس نے ایسے ہی وضو کیا اور اس طرح سے 2 رکعت پڑھ لیے تو یہ الحمدللہ اس نے یہ اجر کما لیا. لیکن اگر انسان فرض نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہا ہے تو اب اس کو ضروری نہیں ہے، اگر پڑھتا ہے وہ تحیۃ الوضو تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ سیدھے فرض نماز بھی پڑھتا ہے تب بھی یہ اجر و ثواب اس کو ملے گا اگر اس کا وضو کامل ہے اور اس نے اپنے نفس کا خیال رکھا، خیالات کو بھٹکنے سے بچایا تو انشاءاللہ اس کو جو ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو گناہوں کی معافی ہے یہ صرف صغیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ، کبیرہ گناہ نہیں ہے. کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ جس پر انسان کو توبہ کرنا لازمی ہوتا ہے، جس کے لیے اگر اس کے لیے اخلاص نیت سے توبہ کرے، پھر آئندہ نہ کرنے کی اس کی نیت بھی ہونی چاہیے، اس کے دل میں اخلاص ہونا چاہیے، اپنے گناہ پر ندامت ہونی چاہیے. اور اگر گناہ ایسا ہے کہ کسی کی حق تلفی کیے تو اس کی پوری کوشش کر کے حق پورا کر دے تو اس کے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اب علماء نے یہ کہا کہ چونکہ کبیرہ گناہ کے لیے استغفار کرنا لازمی ہے اور کچھ شرائط ہیں اور اس وجہ سے یہ صغیرہ گناہ ہے. لیکن دیکھیں انسان اللہ کی رحمت پر اگر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور اللہ کی عطا بہت وسیع ہے. اگر انسان اور نماز میں دیکھیں ایسی دعائیں آتی ہیں جس سے انسان استغفار کرتا ہے اللہ سے، تو اگر اللہ تعالیٰ سے انسان اس طرح سے نیت رکھے کہ میرے کبیرہ گناہ بھی اللہ معاف فرما دے گا تو اور یہ پھر دعائیں اخلاص سے پڑھے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ بھی امید رکھ سکتے ہیں واللہ عالم، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہیں بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کہیں اس طرح سے نہیں فرمایا کہ صرف صغیرہ گناہ معاف ہوں گے. یہ علماء نے اپنے اجتہاد سے کہا ہے. تو انشاءاللہ اللہ سے بندہ جو بھی امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر پورا اترتا ہے اگر انسان کے اندر اخلاص ہے.
تو اب دعائیں جو ہیں تو یہ دیکھیں، جب ہم دعائیں استفتاح پڑھتے ہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ یہ دعائے استفتاح میں کی دعاؤں میں شامل ہے۔ یہ دعا انسان جب تکبیر کرتا ہے، نماز کی نیت باندھ کے تکبیر اولیٰ کے بعد جب انسان یہ دعا پڑھتا ہے، پھر شیطان کے شر سے پناہ مانگ کے بسم اللہ پڑھ کے الحمد پڑھتا ہے، تو یہ جو دعائے استفتاح ہے، اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان دوری ڈال دے، جسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری رکھی ہے۔ اے اللہ مجھے خطاؤں سے اس طرح پاک کر جیسا کہ سفید کپڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے۔ اے اللہ میری خطائیں اپنی بخشش سے پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال۔ اب اس دعا کو انسان پورے اخلاص سے پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس میں سارے گناہ کی دل میں نیت ہو کہ اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے یہ امید کی جا سکتی ہے۔ پھر تشہد کے بعد کچھ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، اس میں بھی استغفار ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اتحیات میں پڑھنے کے بعد درود شریف کے بعد یہ دعا مانگے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ترجمہ ہے، یا الہی بلا شبہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے اور تیرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا، بس اپنی جناب سے مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، بے شک تو ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح پھر انسان یہ دعا بھی پڑھ سکتا ہے، اللہم اغفر لی ما قدمت ما اخرت ما اسررت ما اعلنت ما اسرفت وما انت اعلم بہ منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اے اللہ تو میرے اگلے پچھلے پوشیدہ اور ظاہر گناہ معاف فرما، اور جو میں نے زیادتی کی وہ گناہ جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے وہ بھی معاف فرما۔ تو ہی اپنی درگاہ عزت میں آگے کرنے والا ہے اور اپنی بارگاہ جلال میں پیچھے کرنے والا ہے۔ تو یہ ساری دعائیں جو ہے انشاءاللہ اگر انسان ان کو یاد رکھے اور اپنے اخلاص سے، ندامت کے ساتھ، اپنے گناہوں کا احساس دل میں رکھ کر اللہ سے اچھے وضو کے بعد نماز پڑھ لے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے گناہ معاف کر دے۔ اور سبحان اللہ، اگر 5 وقت کی نماز کے بعد ہمارے سارے گناہ اس طرح معاف ہوتے رہیں تو انسان پھر گناہوں سے پاک صاف رہے گا۔ پھر اس حدیث میں اور ہمیں جو ہے نفس کے ساتھ بات نہ کرنے کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ انشاءاللہ یہ جو ہے اگر انسان اپنے خیالات کو جھٹکتا رہے تو شیطان چاہے پھر بار بار اگر ہم پر حملہ کرتا رہے اور ہمارے دلوں میں بات ڈالتا رہے، اگر ہم بار بار اس کو جھٹکتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری نماز قابل قبول ہے۔ اور پھر حدیث 6433 میں یہی حدیث امام بخاری لائے ہیں اپنی کتاب میں 6433 میں، اس سے تھوڑا سا اضافہ ہے، آخر میں یہ بات بتا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تغتروا، دھوکے میں نہ پڑ جانا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، چونکہ اس میں اتنے چھوٹے سے عمل میں اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ سارے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، تو بندہ کہیں سست نہ ہو جائے کہ صرف یہ سمجھ لے کہ میں نماز تو پڑھتا ہوں تو میرے سارے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں، تو پھر مجھے اگر میرا دل کہیں کھنچتا ہے گناہوں میں تو مجھے معاف کر دیا جائے گا، اور انسان اپنے گناہوں میں لاپرواہی کرے اور گناہ سے بچنے کی کوشش نہ کرے اور سمجھ لے کہ میں 5 وقت کی نماز ہی پڑھتا ہوں تو میری ساری گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو یہ مطلب ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس طرح دھوکے میں نہ ڈالے۔ کیونکہ دیکھیں
پہلی بات یہ ہے کہ گناہوں کی بخشش صرف اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی نیتیں دیکھتا ہے کہ کون کتنے تقوی کے ساتھ، کتنا اس کے دل میں کتنا اللہ کا خوف ہے اور کتنا گناہوں سے بچنے والا ہے، پھر اس کی نماز میں کتنا خشوع اور خضوع ہے۔ یہ ساری چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اب انسان کی نیت ہی خراب ہے، اگر کہ گناہوں سے بچنے کی کوئی ارادہ نہیں ہے تو پھر اس کی نیت ایسے انسان کا دیکھیں، جو انسان گناہوں میں ہر وقت ملوث رہتا ہے اس کا دل ویسے بھی سیاہ ہوتا ہے، اس کا دل داغدار ہوتا ہے، تو ایسے انسان کی نماز میں وہ خشوع خضوع آ ہی نہیں سکتا جو ایک تقوی والے انسان کی نماز میں آتا ہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک طرح سے ہمیں چوکنا بھی کیا کہ انسان یہ نہ سمجھ لے کہ میرے گناہ معاف کرنا اتنا آسان ہے، گناہوں کی معافی اتنی آسان ہے، تو انسان گناہ سے ڈرنا چھوڑ دے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے اور اللہ ہی ہے جو قبول کرتا ہے ہمارے عبادات کو۔ ہمیں نہیں پتا ہو کہ ہماری کتنی عبادات قبول ہوتی ہیں اللہ کی درگاہ میں، تو انسان کو ہمیشہ ڈرتے ہوئے اور بہت زیادہ عاجزی سے دعائیں کرنی چاہیے، اور عاجزی سے اپنی نمازیں بھی عاجزی سے پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے انسان کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو کہ میری عبادت نہ قبول ہو اللہ کی دربار میں۔ تو یہ ساری چیزیں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی حدیث جو ہے اس میں وہی ہے، اب اس میں تھوڑا سا چونکہ تھوڑی زیادتی ہے تو اس کو میں پڑھتی ہوں۔ عن ابراہیم قال صالح ابن کیسان قال ابن شہاب ولكن عروة يحدث عن حمران فلما تودع عثمان قال۔ اب اس میں جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کر لیا تو پھر کہا الا احدثکم حدیثا لولا آیتا ما حدثتکموہ، کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب یہ پچھلی حدیث جو پوری ہم نے سنی جس میں حضرت عثمان نے برتن منگایا اور وضو کیا، تو وضو کرنے کے بعد اس حدیث میں یہ زیادتی ہے کہ حضرت عثمان نے جن لوگوں کو بتا رہے تھے ان سے کہا کہ دیکھو خبردار رہنا، میں تم لوگوں کو یہ حدیث کبھی نہ سناتا اگر قرآن کی یہ آیت نہ ہوتی جس میں اب کون سی آیت کا حوالہ دیا ہے انہوں نے، یہ سورہ بقرہ کی آیت 159 ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کا علم چھپانے والوں یعنی کہ کتمان کرنے والوں کے لیے لعنت کی وعید سنائی ہے، ٹھیک ہے، یعنی عذاب کی وعید سنائی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ دین کا علم دے اور وہ اس علم کو چھپا لے اپنے اندر اور لوگوں کو نہ بتائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ تو حضرت عثمان کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث کا علم تھا اور میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کہیں میں اپنے دل میں رکھوں، اس کو نہ بتاؤں تو میں کہیں گناہ گار نہ ہو جاؤں، اس لیے میں تم کو بتا رہا ہوں۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیوں یہ بات کہی؟ کیونکہ دیکھیں یہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جیسے فرمایا کہ تم دھوکے میں نہ پڑ جانا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی یہ خدشہ تھا کہ میری یہ حدیث سن کر لوگ لاپرواہی نہ کرنے لگے کہ گناہوں کا بخشوانا تو اتنا آسان ہے، تو پھر انسان گناہ کرنے سے بہت ڈرے نہ انسان، اس وجہ سے تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اتنی زیادتی کی۔ پھر آگے بتایا لا یتودع رجل فیحسن وضوءہ ویصلی الصلاۃ الا غفر لہ ما بینہ وبین الصلاۃ۔ اب اس میں کیا ہے، دیکھیں اس میں ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ یہ فرض نماز کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے ایک نماز سے دوسری نماز تک کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو چونکہ یہاں پر ایک نماز سے دوسری نماز یعنی کہ پانچ نمازوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر عروہ کہتے ہیں کہ وہ آیت یہ ہے، یعنی جو آیت میں نے آپ لوگوں کو بتائی 159 سورہ بقرہ کی، کہ جو لوگ اللہ کے اس نازل کی ہوئی ہدایت کو چھپاتے ہیں جو اس نے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں بیان کی ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے
اور دوسرے لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ تو اس آیت کے ڈر سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنائی، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا فائدہ پتہ چلا؟ جو باتیں ساری پچھلی حدیث میں سیکھی، اس کے علاوہ ہمیں یہ ایڈیشنل بات یہ پتہ چلی کہ انسان دین کا علم سے ہو، اور جہاں بتانے کی ضرورت ہو وہاں اسے وہ چھپائے نہ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس کے لیے بہت عذاب کی وعید ہے۔ اور دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ یہ جو اجر و ثواب ہے جس سے سارے گناہ کی بخشش ہے، تو یہ صرف جو ہے وہ تحیۃ الوضو کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ پانچوں فرض نماز کے درمیان جب ایک نماز ہم پڑھتے ہیں تو پچھلی نماز سے اس نماز تک کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب 5 دفعہ انسان اس طرح سے نمازیں پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ گناہوں سے ہمیشہ پاک صاف رہے گا۔ تو یہ تو حدیث ہو گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کر دے کہ ہماری نمازیں، ہر نماز ہمیں گناہوں سے پاک کر دے، آمین۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چونکہ راوی ہے اس حدیث کے، تو میں ان کے تھوڑے حالات بتاتی ہوں آپ کو۔ حضرت عثمان غنی کون تھے؟ یہ اسلام کے تیسرے خلیفہ تھے، اور ان کے کئی جو ہیں وہ القابات ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ خلیفہ راشدین میں سے تھے، چونکہ 4 خلیفہ راشدین کہلاتے ہیں۔ ہدایت پر کے چلنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والے تھے یہ۔ اور پھر ان کا ایک لقب ہے حضرت عثمان کا امام مظلوم، کیونکہ ان کو بڑے ظلم کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا تھا مدینہ کے اندر، ان کے اپنے گھر میں انہیں شہید کیا گیا تھا۔ کاتب وحی تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کاتب مقرر تھے، وحی لکھنے والے، ان میں سے ایک تھے حضرت عثمان بھی، ٹھیک ہے۔ جب وحی نازل ہوتی تھی قرآن کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مخصوص کاتب تھے، تو ان میں سے ایک کاتب حضرت عثمان بھی تھے۔ پھر کاتب وحی تھے، اور ناشر قرآن کا جو رسم الخط تھا اس پر انہوں نے جمع کیا، اور باقیوں کو جلا دیا تھا۔ کیوں کیا تھا ایسے؟ تاکہ امت میں اختلافات نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا تھا، اور انہوں نے قرآن کا جو ہم مصحف عثمانی جو ہے وہ انہوں نے بنوایا تھا۔ 6 لوگوں کو اس کام پر مقرر کر کے اس کام کو کروایا تھا، اور اس کی 6 کاپیز بنوا کے اسلام کے بڑے بڑے شہروں میں پہنچا دی تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ الحمدللہ آج ہم جو قرآن پڑھتے ہیں یہ مصحف عثمانی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سابقون اولون ہے، یعنی کہ جو پہلے اسلام لانے والوں میں سے جو بہت ہی فوراً اسلام لے آئے تھے، تقریباً 4تھے یا 5ویں یہ تھے اسلام لانے والے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر اسلام لائے تھے۔ ذو النورین ان کا لقب تھا، اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیوں سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ حضرت رقیہ سے پہلے شادی ہوئی تھی، پھر حضرت ام کلثوم، جب رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو پھر حضرت ام کلثوم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا۔ اچھا، 2 ہجرتوں کا ان کا لقب تھا ذو الحجرتین۔ 2 ہجرتیں کی تھی انہوں نے۔ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی تھی، اپنی زوجہ حضرت رقیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ کے ساتھ کی تھی حبشہ کی ہجرت، اور پھر جب مدینہ کی بعد میں ہجرت کی تو 2 ہجرتوں کا ان کا اجر و ثواب تھا۔ اچھا، یہ 82 سال کی عمر میں ان کو قتل کیا، ان کو شہید کیا گیا تھا مدینہ میں، اور 40 روز تک ان کا پانی بند کیا تھا منافقین نے، اور یہود نے سازش کر کے ان کے لیے جو خارجی لوگ تھے، جو یہ سارے لوگوں نے مل کے ان کے خلاف سازش کی تھی، اور ان پر کئی جھوٹے الزامات لگائے تھے جن کے سب کے جواب انہوں نے دے دیے تھے، ٹھیک ہے۔ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کیا تھا انہوں نے، اس کے باوجود ان کو چھپ کر شہید کیا انہوں نے، ان کے گھر میں چھپ کر پیچھے دروازے سے آئے اور ان کو شہید کر دیا تھا۔ اور یہ بہت ہی اسلامی تاریخ کا ایک المناک واقعہ ہے۔ ان کے جو نسب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 5ویں پشت پر ملتی ہے۔ ان کا نام حضرت عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد المناف۔ عبد مناف جو ہے وہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب میں بھی تھے، تو 5ویں پشت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نسب نامہ مل جاتا تھا، اور ان کی ولادت جو تھی وہ عام الفیل کے 6 برس کے بعد ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو تھی عام الفیل میں ہوئی تھی، جس سال ابرہہ نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا وہ کعبہ ڈھانے کے لیے، تو اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اور اس کے 6 برس کے بعد یعنی 577 عیسوی صدی میں ان کی ولادت ہوئی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 5 یا 6 سال چھوٹے تھے، اور ان کی کنیت جو تھی وہ ابو عمر اور ابو عبداللہ تھی۔ عبداللہ جو ہے وہ پہلے بیٹے جو رقیہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ کے بطن سے ہوئے تھے، تو یہ اس وجہ سے ان کی ابو عبداللہ ان کی کنیت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ایک اور رشتہ بھی تھا۔ ان کی جو نانی تھی، حضرت عثمان کی نانی جو تھی، وہ حضرت عبد المطلب کی بیٹی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی تھی، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھپھی تھی، جو حضرت عبداللہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی جڑواں بہن تھی، ان کا نام ام حکیم تھا، ام حکیم البیضاء، ٹھیک ہے، بنت عبد المطلب۔ تو یہ حضرت عثمان کی نانی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی تھی وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم دونوں کا انتقال ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے ان سب کا نکاح عثمان کے ساتھ کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 2 بیٹیوں سے نکاح کروایا تھا یکے بعد دیگرے، اس وجہ سے ان کو ذوالنورین کہتے تھے، چونکہ کسی نبی کے 2 بیٹیاں کسی ایک انسان کے ساتھ ایک کے بعد ایک ان کی شادی نہیں ہوئی، یہ اکیلے واحد شخص ہے جن کو یہ سعادت حاصل ہوئی۔ اچھا، اور یہ جب ہجرت حبشہ کر رہے تھے حضرت رقیہ کے ساتھ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ جوڑا بہت خوبصورت ہے، کیونکہ دونوں ہی بہت ہی اللہ کے فضل سے بہت خوبصورت تھے۔ حضرت عثمان جو تھے ان کی شباہت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملتی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت رقیہ کے جو بیٹے تھے عبداللہ، وہ بھی شہید ہوئے تھے، وہ شہید ہو گئے تھے جنگ یرموک میں شہید ہو گئے تھے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر جب بیعت رضوان ہوئی تھی، دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے 6 ہجری میں گئے، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، تو آپ نے لوگوں کو دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تیار ہوئے 1400 لوگ تھے، تو 1400 صحابہ کرام کے ساتھ جب عمرہ کے لیے گئے تو قریش نے آپ کو روک دیا تھا، اور اس وقت مکہ میں نہیں داخل ہونے دیا تھا ان کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو سفیر بنا کر بھیجا تھا مکہ میں، تاکہ وہ ان سے نیگوشیٹ کرے، ان سے بات چیت کر کے عمرے کے لیے ان سے اجازت لے، ٹھیک ہے۔ تو مکہ والوں نے حضرت عثمان کو تو اچھی طرح سے عزت سے ان کو ویلکم کرا، اور ان کو اجازت دی کہ آپ جو ہیں وہ عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں دیں گے۔ تو حضرت عثمان نے بھی منع فرما دیا کہ نہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا۔ تو مکہ والوں نے حضرت عثمان کو روک کر رکھ لیا۔ اب جب بہت دیر ہو گئی واپس آنے میں، تو مسلمانوں میں یہ بات پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیعت لی تھی صحابہ کرام سے حضرت عثمان کی موت شہادت کا بدلہ لینے کے لیے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں یہ آیت نازل فرمائی کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ تو یہ چونکہ یہ صحابہ کرام نہتے آئے تھے، عمرہ کے لحاظ سے، عمرہ کے غرض سے آئے تھے، اور اس وقت انہوں نے یہ بیعت کی تھی کہ ہم قریش سے بدلہ لیں گے حضرت عثمان کی شہادت کا،
اور جب بیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت عثمان کی جگہ رکھا تھا، ایک ہاتھ اپنے لیے اور ایک حضرت عثمان کے لیے، اور بیت لی تھی کہ یہ ہاتھ حضرت عثمان کے طرف سے میں رکھ رہا ہوں. تو گویا یہ سارے سعادتیں، یہ ساری فضائل حضرت عثمان کو ملے. حضرت عائشہ صدیقہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آنے کی اجازت چاہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے، اپنے کپڑوں کو ٹھیک کر کے ٹھیک سے بیٹھ جاتے تھے. اور حالانکہ یہ بات حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں کرتے تھے. تو پوچھنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کس طرح حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور اس سے ہمیں حضرت عثمان کی فضیلت پتہ چلتی کہ بہت حیادار انسان تھے. جب جنگ تبوک کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو، صحابہ کو رغبت دلائی کہ اپنا مال دیں اور جہاد کے لیے مال کے صدقات مانگے فی سبیل اللہ، تو حضرت عثمان نے بہت بڑا، بہت زیادہ، یعنی کہ 900 اونٹ سامان سے بھرے ہوئے دیے اور 1000 اشرفیہ بھی پیش کی. یہ اتنا بڑا صدقہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی بھی گناہ نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی بھی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا. یعنی کہ اگر کوئی خطا ہو گئی ان سے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا ان کے اس صدقے کے وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی کی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عثمان سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی ایک قمیض پہنائے گا، جب منافق اسے اتارنے کی کوشش کریں تو اسے مت اتارنا یہاں تک کہ تم مجھ سے عامل ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی شہادت کی پیشین گوئی فرمائی تھی. تو جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کیا گیا مدینہ میں اور ان سے یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ آپ خلافت کا عہدہ چھوڑ دیں، تو حضرت عثمان نے اس حدیث کی وجہ سے ان کی بات نہیں مانی تھی کہ نہیں، جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا ہے تو میں یہ کبھی نہیں کروں گا. انہوں نے صبر کیا اور ان کو آخر کار بڑے ظلم کے ساتھ ان کو شہید کر دیا گیا تھا. اور ان کی حکومت 12 سال رہی، ان کی خلافت 12 سال رہی اور 6 سال بہت ہی اچھے رہے. اسلامی حکومت بہت وسعت پائی اسلامی حکومت نے. حالانکہ بہت سے علاقے ایسے تھے جو کہ اسلام کی سلطنت میں آئے تو تھے مگر مخلص مسلمان نہیں تھے، ابھی نئے اسلام میں اپنے غرائز کی وجہ سے آ گئے تھے، یا پھر ڈر کے مارے مسلمان ہونے کا کیا تھا، اور ڈر تھا کہ یہ سارے اسلامی حکومت کے خلاف عمل کریں گے. مگر 6 سال بہت اچھے گزرے تھے، انہوں نے اچھا انتظام کیا. لیکن پھر ایک یہودی نے ساری سازش شروع کی تھی. اس نے جو ہے وہ منافقین کو ملایا اپنے ساتھ اور ایک لشکر تیار کیا تھا، اور اسی لشکر نے مدینہ میں آ کر جھوٹے الزامات لگائے. اور جب حضرت عثمان نے سارے جوابات صحیح دے دیے، سارے الزامات کو سے اپنے آپ کو بری ثابت کیا، تو انہوں نے پھر ایک اور چال چلی کہ ایک خط پیش کیا کہ یہ خط جو ہے حضرت عثمان کا ہے، اور انہوں نے ہم سے دھوکہ دیا ہے کہ ہماری باتیں مان کر ہمیں قتل کرنے کا حکم بھیجا ہے. تو اس طرح سے انہوں نے جھوٹے الزامات دے کر حضرت عثمان کو شہید کیا تھا. یہ فتنہ شروع ہوا. اس کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان فتنوں کا دروازہ بند نہیں ہوا کبھی بھی. یہ حضرت عثمان ہی تھے جنہوں نے قرآن کا مصحف بھی تیار کروایا تھا. تو الحمدللہ یہ ساری فضیلتیں میں نے بہت مختصر سے بتایا آپ کو، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت کچھ موجود ہے کتابوں میں، اور ان کی فضیلت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، ان کو جنت کے بلند درجات دے. انشاءاللہ ہمارا سبق پورا ہوا تو میں